بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد. عزیز طلباء کرام، ہم نے کافیہ کے گزشتہ سبق میں مجرورات کا بیان پڑھا. اس سبق میں ہم توابع کی بحث کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے مصنف نے تابع کی تعریف بیان کی. فرمایا کل ثان باعراب سابقہ من جہۃ واحدہ، ہر وہ دوسرا لفظ جس کا اعراب اس سے پہلے لفظ والا ہی ہو اور جہت بھی ایک ہی ہو. اگر پہلے کا اعراب فاعلیت کی وجہ سے رفع ہے تو دوسرے کا بھی اسی جہت سے رفع ہو. پہلے کا اعراب نصب ہے تو دوسرے کا اعراب بھی اسی جہت سے نصب ہو وغیرہ. اچھا، یہ جو بے اعراب سابقہ ہی کی قید لگائی، اس قید کے ساتھ کانا اور انا وغیرہ کی جو خبر ہے اس سے اعتراض کیا، کیونکہ کانا اور انا وغیرہ کی خبر اگرچہ یہ بھی دوسرے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا اعراب سابق والا اعراب نہیں ہوتا. تعریف بیان کرنے کے بعد آگے اس کی پھر اقسام کا بیان کیا، جن اقسام میں سے سب سے پہلے نعت کا ذکر کیا ہے. فرمایا النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا، نعت وہ تابع ہے جو اپنے متبوع میں پائے جانے والے معنی پر مطلقاً دلالت کرے، اس میں کسی نسبت کی حالت کے ساتھ قید وغیرہ کا ذکر نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ توابع کی 5 قسمیں ہیں: صفت، عطف، تاکید، بدل اور عطف بیان. تو مصنف نے ان 5 میں سے صفت کو ہی مقدم کیوں کیا، نعت کو ہی مقدم کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے چونکہ اس کے تابع ہونے کی جہات کثیر ہیں. یہ اعراب میں، تعریف و تنکیر میں، افراد و تثنیہ اور جمع میں، تذکیر و تانیث میں موصوف کے تابع ہوتی ہے. تو کثرت جہات کی وجہ سے اس کو باقیوں پر ترجیح دیتے ہوئے اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے. وفائدتہ تخصیص او توضیح وقد یکون لمجرد الثناء او الذم او التوکید نحو نفخۃ واحدہ. یہاں سے غرض مصنف نعت کے، صفت کے فوائد کو بیان کرنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کلمہ کے اندر تنکیر ہے تو تخصیص پیدا کر دینا، اور اگر تعریف ہے تو اس کو وضاحت کر دینا. نکرہ میں تخصیص اور معرفہ میں توضیح، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. مثلا نکرہ کے حوالے سے کہا جائے رجل عالم، رجل عالم، تو عالم نے آ کر رجل کے اندر تخصیص پیدا کر دی. مرد تو بہت زیادہ ہیں، مختلف صفات کے حامل ہیں، لیکن عالم وہ چند ہیں. اسی طرح زید التاجر، زید مختلف کاروبار کرنے والے کئی ہوں گے، تاجر نے آ کر کیا کر دیا؟ اس کی وضاحت کر دی. وقد یکون لمجرد الثناء، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نہ تو تخصیص مراد ہوتی ہے نہ توضیح، بعض یہ ثناء کے لیے آتی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مذمت کے لیے آتی ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں رجیم جو ہے یہ شیطان کی مذمت کے لیے ہے. اب توکید یا بعض اس سے تاکید مقصود ہوتی ہے جیسے نفخۃ واحدہ. اب نفخہ جو خود ہے یہ ایک پر دلالت کرتا ہے، فعلا کا وزن ہے، اور تا جو ہے اس میں وحدت کی ہے، لیکن واحدہ کے بعد اس میں تاکید پیدا ہو گئی. ولا فصل بین ان یکون مشتقا او غیرہ اذا کان وضعه لغرض المعنى عموما نحو تمیمی و ذی مال، نحو تمیمی و ذی مال، او خصوصا مثل مررت برجل ای رجل و مررت بهذا الرجل و بزید هذا. اچھا، صفت میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ صفت جو ہے وہ صیغہ صفت ہی ہو یا فلاں چیز ہو، نہیں. صفت صیغہ صفت بھی ہو سکتا ہے، یعنی مشتق بھی ہو سکتی ہے، غیر مشتق بھی ہو سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب اس کی وضع اس لیے ہو، یعنی صفت کی وضع اس لیے ہو تاکہ وہ معنی کی غرض جو ہے اس پر دلالت کرے، چاہے دلالت عمومی طور پر کرے یا خصوصی طور پر کرے.
یعنی صفت مشتق غیر مشتق ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس کی وضع معنی کی غرض کے لیے ہوئی ہو، اس میں عموم کو بیان کرنے کے لیے یا خصوص کو بیان کرنے کے لیے، جیسے تمیمی ذو مال۔ اب تمیمی بطور صفت آ سکتا ہے، ذو مال بطور صفت آ سکتا ہے، لیکن اس میں عموم ہے۔ اور مررت برجل ای رجل، اس میں ای رجل بطور صفت استعمال ہو رہا ہے، اس میں خصوص ہوگا کہ ایون جو ہے جب یہ بطور صفت واقع ہوتا ہے تو یہ نکرہ کی صفت کے طور پر آئے تو یہ مقام مدح میں ہوتا ہے اور مدح پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میں ایسے مرد کے ساتھ گزرا جو بڑا کامل مرد تھا۔ وَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ، اب اس میں بھی الرجل جو ہے یہ ہاذا کی صفت ہے اور تخصیص پر دلالت کر رہا ہے۔ وَبِزَيْدٍ ہاذا، ہاذا زید کی صفت ہے، تخصیص پر دلالت کر رہا ہے۔ تو صفت جو ہے وہ چاہے مشتق ہو غیر مشتق ہو، اگر اس کی وضع معنی کی غرض کے لیے ہوئی ہو، چاہے وہ عمومی ہو یا خصوصی ہو، دلالت اس کی عام ہو یا خاص ہو، تو اس کو صفت بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، صفت کی تعریف کی، صفت کے بارے میں بیان کیا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پھر یہ بیان کیا کہ صفت جو ہے وہ مشتق غیر مشتق دونوں طرح آ سکتی ہے۔ اب صفت کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی صفت میں یہی چیز ہے کہ وہ مفرد ہوگی، لیکن کسی چیز کی صفت جملہ لے آئیں یہ بھی درست ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کی نہیں۔ وَتُوصَفُ النَّكِرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ وَيَلْزَمُ الضَّمِيرُ، نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے، لیکن جملہ خبریہ جب اس کی صفت ہوگا تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جملہ کے ساتھ خبریہ کی قید اس لیے لگائی کیونکہ جملہ انشائیہ جو ہے وہ صفت نہیں بن سکتا، وہ خبر بھی نہیں بن سکتا، صفت بھی نہیں بن سکتا، صلہ بھی نہیں، حال بھی نہیں، کیونکہ انشائیہ جو ہے وہ ذاتی طور پر ان چیزوں کے ثبوت کے لیے نہیں ہوتا۔ انشائیہ جو ہے ذاتی طور پر اس کا ثبوت نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں تو فرع پر دلالت کرتی ہیں، تو جو چیز ذاتی طور پر اپنے لیے ثابت نہیں ہوتی وہ کسی دوسری چیز کے لیے بطور فرع بھی ثابت نہیں ہوتی۔ وَتُوصَفُ بِحَالِ الْمَوْصُوفِ وَبِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ، یہاں سے غرض مصنف صفت کی دو قسموں کو بیان کرنا ہے کہ صفت دو طرح کی ہوتی ہے، یہ موصوف کی حالت کو بیان کرتی ہے اور موصوف کے متعلق کی حالت کو بیان کرتی ہے۔ پہلی کو صفت بحالی ہی کہتے ہیں، دوسری کو صفت بحالی متعلقی ہی کہتے ہیں۔ نحو مررت برجل حسن غلامہ، یہ دوسری قسم کی مثال بیان کی، پہلی کی مثال نہیں بیان کی۔ پہلی کی مثال ہے مررت برجل حسن، اس میں حسن رجل کی صفت ہے اور خود موصوف کی حالت کو بیان کر رہی ہے۔ اور یہ جو مثال ہے مررت برجل حسن غلامہ، اس میں حسن جو ہے یہ اس کے متعلق یعنی غلام کی صفت کو، حالت کو بیان کر رہی ہے۔ فالاول یتبعہ فی الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث، والثانی یتبعہ فی الخمسۃ الاول وفی البواقی کالفعل۔ اچھا جی، اگر صفت بحالی ہی ہو تو یہ 10 چیزوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے، جن میں سے بیک وقت 4 کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ اعراب یعنی رفع نصب جر، تعریف و تنکیر، مفرد تثنیہ جمع، تذکیر و تانیث۔ اس میں وہ اعراب میں سے ایک چیز ہوگی، یا رفع ہوگا یا نصب یا جر۔ تعریف و تنکیر میں سے ایک چیز ہوگی، افراد و تثنیہ اور جمع میں سے ایک چیز ہوگی، تذکیر و تانیث میں سے ایک، تو کل 4 چیزیں بن جائیں گی بیک وقت جن میں صفت موصوف کے تابع ہوگی جب صفت بحالی ہی ہو۔ اور اگر بحالی متعلق ہی ہو تو وہ 5 چیزوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ پہلی 5 چیزیں اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں، دوسری جو 5 ہیں ان میں اس کا حکم فعل والا ہی ہوتا ہے، یعنی جو احکام فعل کے ہوتے ہیں باقی میں وہی احکام اس کے ہوتے ہیں۔
مفرد تثنیہ جمع کے حوالے سے اور تذکیر و تانیث کے حوالے سے. ہم نے وہ تفصیلی احکام جو ہیں وہ فعل کی باس کے اندر جہاں فعل اور فاعل کا بیان ہوا یہ ہدایت الناب میں بھی ہم نے پڑھے اور کافیہ میں بھی پڑھ لیے. اچھا جی. ومن ثم حسن قام رجل قائد غلمانه وضعف قائدون غلمانه ويجوز قعود غلمانه. کہتے ہیں یہی وجہ ہے. کون سی وجہ؟ یہ جو ابھی بات بیان کی کہ باقی میں یعنی پہلی 5 میں تو یہ موصوف کے تابع ہوگی صفت بحالی متعلقی ہی. پہلی 5 سے مراد اعراب اور تعریف و تنکیر. باقی میں یہ فعل کی طرح ہوگی. تو ہم نے فعل اور فاعل کے حوالے سے یہ تفصیل پڑھی کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیا ہوگا؟ ہمیشہ واحد ہوگا. تو صفت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ صفت اگر اس میں ظاہر ہے تو صفت کیا ہوگی؟ واحد ہوگی. جیسے یہ مثال ہے نا قام رجل قائد غلمانہ. اب اس میں قائد صفت ہے، غلمان فاعل جمع ہے، صفت واحد ہے. یہ درست ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے فعل واحد ہوتا ہے. کوئی کہے یقعد غلمانہ، یقعد غلمانہ، لیکن قائد کی جگہ قائدون لے کے آنا قام رجل قائدون غلمانہ یہ ضعیف ہوگا کہ یہاں ہم صیغہ صفت جو ہے اس کو جمع لے کے آئیں. ضعیف کیوں ہوگا؟ کیونکہ ماں بعد جو فاعل ہے وہ خود جمع ہے تو پھر فعل کو جمع لانے کی کیا ضرورت ہے. اور فعل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب فعل اسم سے پہلے آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، چاہے فاعل تثنیہ ہو چاہے جمع ہو. وَيَجُوزُ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ. لیکن یہ صفت کے اندر ایک خاص صورت جائز ہے، وہ یہ ہے کہ صفت جو ہے اس کو جمع مکسر لے کے آئیں تو آگے فاعل بھی جمع آ سکتا ہے. یعنی فاعل جمع ہو تو صفت جمع مکسر لائی جا سکتی ہے، کیونکہ صفت جمع مکسر وہ مفرد کے حکم میں ہی ہوتی ہے، گویا کہ اسے جمع ہی نہیں کیا گیا. جب وہ مفرد کے حکم میں ہوتی ہے تو خاص طور پر صفت کے اندر اسے جمع لے کر آنا جائز ہوتا ہے. اس کا پھر فعل سے الگ حکم ہو جائے گا. اچھا جی. صفت بحالی ہی اور صفت بحالی متعلق ہی کے حوالے سے تابع ہونے میں یہ مختلف چیزوں کا بیان کیا. اس کے بعد آگے اس میں ضمیر کے حوالے سے ایک بات بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے والمدمر لا یوصف ولا یوصف به. اس میں ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. موصوف بننا صفت بننا یہ اس میں ظاہر کا ہی کام ہے. اس میں ضمیر نہ موصوف نہ صفت. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ضمیر متکلم ہو یا مخاطب ہو یہ اعرف المعارف ہیں، جیسے ہم نے معرفہ کی ابحاث کے اندر یہ بات پڑھی ہے. اب صفت کا کیا کام ہوتا ہے؟ توضیح. معرفہ کے اندر توضیح مقصود ہوتی ہے. تو اگر ہم ان کو موصوف بنائیں تو یہ اعرف المعارف ہیں، پھر توضیح کس چیز کی صفت نے کرنی ہے؟ اس لیے حاجت ان میں نہیں ہوگی. اور ضمیر غائب ان دونوں پر ہی معمول ہے، متکلم اور مخاطب پر ہی. اچھا یہ صفت کیوں نہیں بنتے اس میں ضمیر؟ موصوف تو اس لیے نہیں بنتے کہ یہ اعرف المعارف ہیں، اور معرفہ کے اندر اگر صفت کا پہلو آئے تو اس کی توضیح مقصود ہوتی ہے. ان کی توضیح پہلے ہی ہے تو اس میں ان کا موصوف لانا جائز نہیں. اور صفت یہ کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ جو اس میں ضمیر ہوتا ہے یہ موصوفیت سے خالی ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، یعنی یہ موصوف نہیں ہوتا. جب موصوف نہیں تو پھر اس کو ہم صفت بھی نہیں بنائیں گے. والموصوف اخص او مساوٍ. اس عبارت سے غرض مصنف موصوف کے حوالے سے کہ موصوف کون سی چیز واقع ہو سکتی ہے قاعدہ بیان کیا
اس چیز کو موصوف بنانا درست ہوگا کہ جو صفت سے زیادہ خاص ہو یا کم از کم رتبے میں اس کے مساوی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت جو ہے وہ موصوف سے زیادہ خاص آ رہی ہے یا صفت جو ہے وہ درجے میں موصوف سے اعلیٰ ہے۔ اگر موصوف درجے میں زیادہ خاص ہوگا یا درجے میں صفت کے مساوی ہوگا تو پھر کسی چیز کو موصوف کی صفت بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں بنا سکتے۔ وَمِن ثَمَّ لَمْ يُوصَف ذُو اللَّامِ إِلَّا بِمِثْلِهِ أَوْ بِالْمُضَافِ إِلَى مِثْلِهِ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اسم جو معرف باللام ہے اس کی صفت بھی معرف باللام ہی آئے گی۔ معرف باللام کی صفت غیر معرف باللام نہیں لائیں گے کیونکہ درجہ پھر مساوی نہیں رہے گا۔ معرف باللام کی صفت یا تو معرف باللام لے کے آئیں گے یا ایسے اسم کے ساتھ لے کے آئیں گے جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو تاکہ مساوات حاصل ہو سکے۔ مثلا معرف باللام لے کے آئیں قام الرجل العالم، تو الرجل موصوف معرف باللام ہے، صفت العالم بھی معرف باللام ہی لائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے قام الرجل عالم، ٹھیک ہے جی؟ یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو وہ لے کے آئیں گے جی۔ اچھا جی، جیسے کوئی کہے مررت بالرجل صاحب الفرس، تو اس میں الرجل کیا ہے؟ معرف باللام موصوف ہے اور صاحب الفرس اس کی صفت بن گئی ہے جو معرف باللام کی طرف ہے۔ وَإِنَّمَا الْتُزِمَ وَصْفُ بَابِ هَذَا بِذِي اللَّامِ لِلْإِبْهَامِ۔ اس عبارت سے غرض مصنف ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا، حضور آپ نے فرمایا کہ موصوف کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صفت سے زیادہ خاص ہو یا اس کے مساوی ہو۔ صفت سے زیادہ خاص ہو یا صفت کے مساوی ہو۔ اچھا، جب ایسا ہے تو پھر اسم اشارہ کی صفت اسم اشارہ لے کے آنا یہ جائز ہونا چاہیے کیونکہ ان کے درمیان مساوات تو ہے۔ حالانکہ ائمہ نحات نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ اس کی صفت معرف باللام آئے گی۔ کیا آئے گی؟ معرف باللام آئے گی، اسم اشارہ نہیں آ سکتی۔ اس کا جواب یہی دیا گیا ہے انما التزم وصف باب ھذا بذی اللام للابہام۔ بھئی اسم اشارہ کا جو باب ہے اس کو ذو اللام کے ساتھ متصف کرنے کا التزام اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ابہام ہوتا ہے، اور اس میں جنس جو ہے وہ ابہام کو دور کرتا ہے۔ جب معرف باللام ہو جائے گا تو پھر اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، ابہام جو ہے وہ اس کو دور کرتا ہے۔ تو کیا کیا گیا؟ اس کو اس میں جنس کے ساتھ جو معرف باللام ہو خاص کر دیا گیا۔ اب جہاں اس میں جنس جو ہے اس میں ابہام کو دور کرنے والا معنی نہ پایا جائے وہاں یہ صورتحال ضعیف ہو جائے گی۔ وَمِن ثَمَّ ضَعُفَ مَرَرْتُ بِهَذَا الْأَبْيَضِ وَحَسُنَ بِهَذَا الْعَالِمِ۔ یہی وجہ ہے کہ ھذا اسم اشارہ کی صفت الابید لے کر آنا یہ ضعیف ہے، کیونکہ یہاں یہ اس میں جنس تو ہے لیکن یہ ایک جنس کے ساتھ خاص نہیں، یہ کئی اجناس میں پایا جاتا ہے، تو گویا مقصود جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ جبکہ مررت بہذا العالم کہنا یہ صحیح ہے کہ اسم اشارہ کی صفت العالم لے کر آنا یہ درست ہے، کیونکہ یہ ایک جنس کے ساتھ خاص ہے، اس کا مختلف اجناس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے بات واضح یہ ہوئی کہ اسم اشارہ کے باب کو ذو اللام کے ساتھ خاص اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں ابہام ہوتا ہے اور اسم جنس کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک ہماری جی بات صفت کے حوالے سے مکمل ہوئی۔ اب ہم عطف کا